پہلی چیز یہ 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اوقات نماز قضا کے مسائل ہم بیان کر چکے ہیں. معطلی کا بیان کیے تھے کیسا، اس میں ہم کافی چیزیں بیان کیے. اور دوسری بات، عین کا مطلب یعنی خاص اللہ تعالیٰ کا حکم، جس کی تعمیل، جس کا ادا کرنا اور جس کی ادائیگی ہر فرد مسلمان عاقل بالغ پر لازم ہے، ضروری ہے، اور جو چند آدمیوں کے ادا کرنے سے باقی مسلمانوں کے ذمہ ثابت نہیں ہوتا. جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ پڑھ لیے تو محلے کے تمام لوگ اس سے برابر حاصل کر لیتے. اعتکاف ہے، چند لوگ کر لیے باقی سب کیا ہوتے ہیں. مگر نماز ایسا نہیں ہے کہ نماز چند محلے کے لوگ اگر پڑھ لیے نا بھائی نماز ہو گئی نا سب سے ثابت ہوگی. نہیں، ہر فرد پر نماز کیا ہے؟ فرض ہے. چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ بن ہو، کتنا بڑا علم والا بن ہو، کتنا بڑا ہم نے جو نا عابد ذاتی طریقت حقیقت معرفت سے واقف ہو، اس کو نماز سے برات حاصل نہیں ہو سکتی، نماز سے بری ہو نہیں ہو سکتا. خبر میں جانے تک، یہاں تک کہ مرگ کی حالت میں بھی اگر ہوش و حواس آئے تو نماز پڑھنا اس پہ فرض عین ہے. اس کی کیفیت الگ، کیونکہ نماز کیا ہے پڑھنے کی حالت میں نہیں رہتا، تو نماز پڑھنے کے لیے کیفیتیں بدلتی ہے، مگر نماز معاف کسی کو بھی نہیں ہو سکتی. تو بتایا گیا نماز کی فرضیت کا منکر کافر. اگر کوئی بولتا ہے ارے بھائی جاؤ تم پڑھو جاؤ، میں تو بس ایک اعلیٰ مقام پہ ہوں، بالکل نماز کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ جائے یہ کفر کے راستے پہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور طاغوتی قوت اس کو گھیر لی. کیونکہ طاغوتیت سے بچنے، شیطان کی یلغا سے بچنے کا ہتھیار اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ نماز. نماز سے بہتر کوئی ہتھیار ہی نہیں مومن کے پاس جس سے وہ نجات حاصل کر سکے، بچ سکے. اب جس گھر میں نماز اتنی ہوتی تو اس گھر میں تو دیکھیں گے آپ برکتیں بھی رہے ہیں، برکتیں بھی، دولت رہیں گی مگر دولت میں برکت رہے گی، اور دولت کے اندر راحت نہیں رہتی، سکون نہیں رہتا، تسکین نہیں رہتی. اور جو دولت رحمت بن کے آتی ہے اس گھر میں چاہے کچھ بھی ہو جائے سکون نہیں رہتا، سے راحت نہیں جاتی. راحت سکون الگ چیز ہے، دولت الگ چیز ہے. لوگ دولت کو راحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے. پھر بتایا گیا نماز کا تارک سستی و کاہلی کی راہ سے چھوڑنے والا اعلیٰ درجے کا فاسق. اکثر لوگ سمجھتے فاسق تو داڑھی کاٹنے والے کو سمجھتے، نہیں، ضروری نہیں ہے. داڑھی کاٹنے والے فاسق ہونا ضروری نہیں. اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ فاسق ہے. اس کو حضور میں وہ ملوث ہے، جس کی سزا امام اعظم حضرت ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک قید ہے. سب سے حضرت بہت رعایت کرتے ہوئے قید کا حکم دیے جب تک کہ توبہ نہ کر لے، بخلاف اور ائمہ کی ان کی یہاں قتل ہے. امام اعظم جو ہے نا تھوڑی رعیت رکھے کہ اس کو قید کر دیا جائے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے پاس کیا ہے؟ سیدھا قتل ہے. کیا ہے؟ قتل کر دینا، بلکہ نماز نہیں پڑھنے والے. نماز کے واجب ہونے کی شرط، یہ بات سمجھ میں آگے سے معلوم ہوگا کہ نماز کتنی دیے گئے تھے. ہمارے امام کیا بولے؟ امام اعظم ابو حنیفہ قید کر دینا بولے جب تک یہ توبہ نہیں کرا. اور ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل کیا فرماتے ہیں؟ قتل کر دینا. یاد کیا کرنا اس کو، قتل سے ان کے پاس سیدھا نماز کی تعلیم. اب سوچو ایسے بہت سارے لوگ جو ہے ہولیے بنا کے نماز چھوڑ کے بجائے کے پاس. یاد رکھو یہ سمجھ کے نا نماز سے بری کوئی نہیں ہو سکتا، نماز سے برات کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. نماز ایک ایسا عمل ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرۃ العین فی الصلاۃ بولے. اب خود سوچیے عاشق رہا تو پہلے نماز پڑھو، کیوں؟ اللہ کے رسول بولے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے سے. اور نماز ایک اہم چیز ہے، اذکار کا مجموعہ ہے نماز. اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے، جامع اذکار ہے. پھر بتایا گیا نماز کے واجبات، اس کے واجب ہونے کی شرط. نماز کے واجب ہونے کی شرطیں کل 9 شرطیں بیان کیا. مسلمان ہونا اور بالغ ہونا،
خدا کو جو ایک نہیں مانا تو نماز کہاں سے تھی؟ لوگ خوش ہوتے چنگا ہو رہا نماز پڑھا بہت خوش ہوتے لوگ جاتے. تو اس کا سب سے پاک کیا جا رہا ہے کہ کافر پر نماز کیا ہے واجب نہیں ہے. اس طرح نابالغ پر بھی نماز واجب نہیں ہے. اب نابالغ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے 3 سال کے 4 سال یہ گویا بدتمیزی ہے. اچھا شائستگی نہیں ہے, یہ اخلاق کا عمل نہیں ہے, یہ دینداری بھی نہیں ہے. کیونکہ دینداری کیا ہے؟ 7 سال کے بعد سے بچے کو نماز پڑھانا اور 10 سال کے بعد سے کو مار کے پڑھایا جانا. تو 7 سال سے پہلے نماز کا عمر نہیں آیا. 7 سال سے پہلے بچوں کو شعور نہیں رہتا, لایا نہیں رہتے, وہ تنگ کرتے, شام سے گزارتے, وہ کرتے شراب کرتے. ایسے بچوں کو لا کے دوسری نماز خراب نہیں کرنا. ابھی معلومات نہیں ہے, بحث پہ آئے گا اور کہاں ہو رہا بچوں نماز پڑھائی نہیں آنا کیسے ہوگا. کیسا ایسی بحث پہ آئے یہ سمجھ جاتا ہے کہ کا مطلب ہو گیا. جتنے بھی میرے سے اچھے لوگ کسی آپ کو شاید اس کا خوشبو لگائے ہوئے داڑھی بڑی سو ماشاء اللہ بڑے ایجوکیٹڈ پرسن اتنے ایجوکیٹڈ پرسن ہے دینی سے نہیں دین کرتے ایسا بحث کرتے ارے ہو گئے ہو تکلیف ہوئے معافی نہیں لا تو چلا یہ بات صحیح ہے. یہ بات ایسا اخبار کر کے ایسا عمل کرنا کیا ہے دینداری ہے. چونکہ بچے کو بالکل چھوٹا نہ والے بچہ کو جب نماز واجب چاہیے 7 سال کی عمر سے آپ کو تبدیل کرنا ہے, لانا ہے. 10 سال کی عمر سے اس کو تعلیمی کاروائی بھی کرنا ہے. پھر اب مجنون پر نماز واجب نہیں, کوئی بیوقوف ہے, عقل نہیں ہے. آخری عمر شرط ہے بچہ 10 سال کا ہوگا اور مجنون ہے, بس بچے ہلتے زبان ڈال کر رکھتے رہتے عجیب عجیب خطرہ کرتے رہتے, ویسے بچوں کو دینا مجنونی کی فکر رہتی اور کوئی بھی کر سکتا ہے. اس کو بھی کر دیتا ہے, خود اپنے کو بھی کر دیتا, نماز چھوڑ کے بچا سکتے. ایسے بہت سارے معاملے ہوتے ہیں. تو بولے مجنون پر نماز واجب نہیں. اگر وقت نہ ملے مثلاً اسلام لانے یا بالغ ہونے یا جنون اور حیض و نفاس دور ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے تک کی گنجائش نہ ہو تو اس وقت کی نماز فرض نہیں. یعنی مطلب اگر آپ نماز کا وقت شروع ہو گیا, حیض و نفاس کی عورت غسل کر کے فوری نماز پڑھ کر ٹائم میں تو نماز وہ نماز جہاں جو نماز کو مل رہی ہے وہ نماز پڑھنا فرض عین لازم ہے. ایک وقت کی نماز بھی چھوڑنا اس کو نہیں ہے. پاک ہونے کے بعد فوری غسل کر کے اس کو نماز پڑھنا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی مجنون ہے, اکثر بات کو مرغی کی بیماری رہتی, دن کو کتنی پاؤں گھستے, تو ویسے لوگ تک گھستے رہتا ہے, اس کی کیفیت رہتی اور کیفیت کا اثر جب تک اس کو نماز پڑھ نہیں یہ نماز پڑھنے کی اہل نہیں ہوئی. اور وہ جیسے اثر ختم ہو گیا تو اثر ختم ہوتے نماز کا وقت ہے, نماز پڑھنا واجب ہے, ضروری ہے, فرض ہے. وہاں پہ نماز کو معافی نہیں ہے. ایک مثال دیا میں مرغی اور کئی بیماری ہیں ایسے جو اپنے سے باہر ہوتے بس غنود کی آتی, بس بے ہوشی کی کیفیت رہتی, ایسے بہت ساری بیماری. تو ایسی بیماریوں کا معاملہ جیسے وہ ہوش میں آئیں گے ان کو اس وقت کیا کرنا ہے, نماز فوری پڑھنا ہے. اب اس کے وقت آگے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے. نماز صحیح ہوتی کیسا, تو بھائی نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے مختلف ہے. یا بیرونی نماز بھی, اندرونی بیرونی دو نماز ہے. شرائط نماز اور ارکان نماز کے نام سے اس کو موصول کیا گیا. سمجھ رہے آپ, نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں الگ ہیں اور نماز کے ارکان الگ. یعنی نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی تیاری کے لیے 7 چیزیں, اور پھر نماز جب شروع کرتے تو اس میں بھی 7 چیزیں. جب تک کہ یہ پوری چیزیں ادا صحیح نہیں ہوگی نماز سرے سے نہیں ہوگی. نمبر 1 طہارت جسم, جسم پاک, جسم کی کسی بھی حصے میں گندگی نہیں ہونا. نمبر 2 طہارت جامع, یعنی جو کپڑے آپ پہنے وہ کپڑے بھی کیا ہونا آپ کے پاک ہونا, سترے اور ڈھانکنے والے ہونا. طہارت مقام, جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی کیا ہونا ہے, نظیف ہونا, پاک ہونا. اور سترے عورت, عورت کی معنی کیا ہے, چھپانا. یعنی سترے عورت جسم کا وہ حصے جس کو چھپانا ہے. اب آج کل لوگ کیا چھپا رہے دیکھ رہے نا, ٹی شرٹ چل رہا آج کل, اور ایسی ٹی شرٹ رہ رہی سردی میں جاتے ہیں پیچھے والے کو پورے دعوت دے رہے گناہ کی, اسے خیال نہیں بھی ہے تو گندگی سے رہ جاتا. اور برائی کا آج کل خطیب موسیٰ کو بولے تو کیسا بولتے رہتے تو ان کی دل میں گندا ہے. دل میں گندا کیا ہو, گندی دعوت دے رہا, گندے کاموں کا گندگی نہیں آئے گی. چل ایک کام کر, ٹوائلٹ سامنے لگے نماز پڑھ لے, برداشت کر دو ہوتا. نماز تو ہوتی نا, اگر ٹوائلٹ آگے ہے ایک صفائی ہے لائن کڑائی میں رکھ دی ہوگی ٹوائلٹ, نماز پڑھ, نماز ہوتی نہیں ہوتی. 5 جگہ نماز پڑھ ہوتی نا, گندگی ہے نماز پڑھتے
معمولی کبوتر کی پیڑھی گئی تو موضوع صاحب یہ دیکھو کیا ہے یہ پوچھتے، جبکہ وہ کام خود بھی کر سکتا اور خود کرا تو جنت زمانہ دے سکتا ہے نا. مکر کے کام ایسا، بلکہ مؤذن صاحب کو سمجھتے یہ کام کے لیے مؤذن صاحب ہے. مؤذن صاحب ہیں ضرور، مگر اس کے باوجود اپنے کو بھی نیکی کمانا ہے، اپنی بھی آخرت ہے نہیں، اپنی زندگی میں برکت ہونا ہے، سوچنا چاہیے سب. تو عزیزوں اور بزرگوں، ستر عورت، اس کے بعد استقبال قبلہ. استقبال یعنی آپ کو ستر عورت، طہارت جامع، طہارت مقام اور طہارت جسم کے بعد اہم چیز جو ہے کیا ہے وہ بولیے آپ، قبلے کی طرف منہ کرنا. قبلے کی طرف ہونے کے دوسرے منہ کرنا نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، معلوم ہے قبلہ نہیں ہے، نماز پڑھ لی ہوتی نماز نہیں ہوتی. تو قبلے کی طرف منہ کرنا اور چھٹا نیت کرنا اور ساتواں نماز کا وقت ہونا. یعنی نماز کا وقت ہونا، وقت نہیں ہے نماز پڑھے مکروہ اوقات میں اس میں نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب چلیے اب ہر ایک کی تشریح آپ کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ توضیح. طہارت جسم کیا ہے بھائی؟ طہارت جسم تو بولے نمازی کے جسم کا نجاست حقیقی وہ ہوئی، یعنی پیشاب اور بہت بڑا سب سے کیا ہونا، دونوں سے پاک ہونا فرض. یعنی اگر کہیں جسم پر نجاست لگی ہو تو دور کر دے، اور بے وضو ہو تو وضو، اور ناپاک ہو تو غسل کر دے. غسل کی حالت تو غسل کرنا، اور وضو کی حالت تو وضو کرنا. اس کے بعد نجاست حقیقی سے پاک ہونا اس وقت فرض ہے جب کہ نجاست بقدر معنی نماز لگی ہوئی اور نیز اس کے دور کرنے میں لوگوں کے سامنے صدر کھولنا نہ پڑے. ایسی صورت ہے تو آپ کو مثلا نجاست غلیظہ درہم سے زائد اور خفیفہ ربع حصے سے زائد، اس کو وضاحت سے ہم نجاست کے بیان میں بیان کر چکے ہیں. غلیظہ اندرون درہم اور خفیفہ ربع حصے سے کم ہو تو نماز اس کے ساتھ جائز ہے، لیکن اس سے بھی پاک ہونا افضل ہے. اب ایک چیز ہے غلیظہ کیا ہے تو بولے اب سمجھنے کے لیے بیت الخلاء ہے پیخانہ، اور خفیفہ کیا ہے پیشاب. اگر پیشاب لگا ہوا ہے یعنی کپڑے کے کل کپڑے جسم کپڑے کے ربع حصے پہ 4 حصے لگا ہوا ہے تو اس کو دور کرنا کیا ہے آپ کو ضروری ہے. اور اگر مجبوری حالت سطر سب کے سامنے کھولنا پڑتا اور ہمام کوئی بھی رہتا ہمام سب گئے اندر دھولے کے آ سکتے ہیں، ایسی حالت بھی نہیں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ 1 درہم سے کم تو 1 سکے سے کم گندگی پیخانہ رہنا، اور ربع سے کم جو ہے اگر پیشاب لگا ہوا رہا تو نماز معنی ضرور ہے، نماز ادا ہو جاتی، فرض تو ادا ہو جاتی، مگر کیا ہے افضل یہ ہے کہ اس کو دور کر کے ہی نماز پڑھی جائے. اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کو دور کرنا لازم ہو جائے گا. اس کے بعد بھی بتایا گیا کہ اگر جسم پر نجاست لگی ہو اور پانی سے جسم کا دھونا نقصان کرتا ہو، یا نجاست دور کرنے کے لیے پانی وغیرہ موجود نہ ہو تو ایسی حالت میں اسی طرح نماز پڑھے. اب جب مجبوری ہے پانی چاہیے اور نجاست دور کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے اور نقصان دہ کوئی مسئلہ ایسا ہے، بعض بیماری رہتی جیسا کہ لقوے کی بیماری بعض کو لگی ہوئی، پانی میں ہاتھ ڈل جائے تو بیماری فوری بڑھ جاتی ہے. اس کی صورتیں ہیں تو آخری اسٹیپ ہے آپ کیا کرنا ہے، آپ کو بچے حالت میں نماز پڑھ لیں تو مجبوری کی صورتیں کیا بتا رہے ہیں آپ ضرور میں رکھیں. مجبوری شرط ہے، مجبوری رہی تو اس پہ نماز ہو جائے. اگر وضو غسل کے لیے پانی موجود نہ ہو یا پانی کا استعمال مضر ہو تو تیمم کریں. تیمم کی صورت صرف کب ہے جب آپ یا تو پانی سے بالکل مجبور رہنا، پانی چینی ہے وہاں پہ، یا پانی میں ہاتھ ڈالنے سے جان کا نقصان رہنا، صحت کا نقصان رہنا. صحت کا نقصان دوسری نمازیں پڑھنا مشکل ہو جاتا اگر پانی میں ہاتھ ڈال دیا. ایسی صورتوں میں آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد بلا عذر بغیر وضو و غسل نماز پڑھنا باطل ہے اور عمدن ایسا کرنا حرام ہے. یعنی آپ کو غسل کی ضرورت ہے، حاجت ہے تو آپ کو غسل کرنے ہی کرنا ہے. وضو غسل تیمم نہر وغیرہ کے مسائل آپ پوری تفصیل سے بیان کریں. اگر سمجھ نہیں آیا کوئی چیز تو پھر پوچھیے، ہم بتا دیں گے. مگر یہاں پہ آپ کو کیا ہے بتایا جائے کہ یہاں پہ یہ شرط اول کے اندر یہ چیز کیا ہے شامل ہے. اگر پانی موجود ہو نہ ہو اور کپڑا پورا یا 3/4 سے زائد ناپاک ہو کر نماز کو اختیار کی نماز بڑھانا پڑے تھا اسی کپڑے سے، تاہم اسی کپڑے کے ساتھ پڑے. یہ چیزیں اب یہاں پہ
بول کا ہے، پیشاب چھڑتے رہتا اس کو، تو کیا بولے ایک وضو کر لیا تو اب جتنا بھی پیشاب نکلتے رہے گا اس کو نقص نہیں، جب تک کہ اس کی نماز پوری کامل ادا نہیں ہوگی، ادا ہوتے پھر دوسری نماز کے لیے نیا وضو اور نیا جامع پہننا پڑے گا. تو ایسے ہی اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا. ایک بار صاف کر لیا آپ نے، ویسی حالت میں نماز پڑھا، گندگی نکلتے رہتے تو پھر نماز ادا ہو جائے گی. اب بھی بتایا گیا توضیح شرط 4 ستر عورت، انشاءاللہ ستر عورت کو آئندہ پتہ نہیں. اب یہ آپ کو جو آج بتایا گیا 3 شرطیں بتا دی. کیا کیا شرطیں بتائیں صاحب؟ ایک جگہ کا پابند، اور کس طرح